تو میں آپ کو میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی تھی. یہ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میری امی جو ہے وہ پاکستان میں تھی، اور میں آپ کو ایسی میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں. اب آپ استغفار کر رہے ہیں، کسی کی میریکل اسٹوری میرے سامنے آ گئی، میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ اس کے ساتھ 2 دن میں معجزہ ہوا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو میں آپ کے ساتھ موٹیویشنل ویڈیوز، میریکل اسٹوری جو استغفار یا تہجد یا سورۃ البقرہ، ان ساری چیزوں سے جو میریکلز ہوتے ہیں، میں آپ کو وہ اسٹوری شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اگر یہ وظائف کر رہے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری سے استغفار سے ریلیٹڈ ایک کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں. دیکھیں، جس کے اوپر بیتتی ہے نا وہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ہمارے لیے کبھی کبھار کسی کے مسئلے بہت چھوٹے لگتے ہیں. کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ ایویں ہی ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے، ایسی اتنی ٹینشن لے رہا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن لینے کی. بلکہ ہم سامنے والے کو یہ سمجھاتے بھی ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن لینے کی. لیکن جس انسان کے اوپر کسی بات کو لے کر، کسی میٹر کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر گزر رہی ہوتی ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ مسئلہ کتنا زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہے، کتنی زیادہ اس چیز سے اسے اینزائٹی ہو رہی ہے. اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اور ایسے وقت پہ نا اگر آپ کوئی وظائف دیکھتے ہو، پھر اس وظائف کو کرنا شروع کرتے ہو، تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں میریکلز کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے، آپ کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں. آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ بھی شامل حال ہوں گی. اب میں آپ کو میریکلز اسٹوری شیئر کرتی ہوں، میں آپ کو میریکلز اسٹوریز پڑھ کر بتا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بندے پسند ہے کہ جو کسی کے برے وقت میں اس کو تھوڑی سی تسلی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں. تو میں آپ کو میریکلز اسٹوریز تو شیئر کرتی ہوں، لیکن ساتھ میں کچھ آپ کو تسلی والی باتیں بتاتی ہوں کہ اگر بہت سارے میرے بھائی بہن ہیں جو استغفار کر رہے ہیں یا جو تہجد پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ میریکلز کب ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ہمیں علم غیب نہیں ہے. لیکن جب وہ میریکلز اسٹوریز دیکھتے ہیں یا ان کو اب وہ گیو اپ کرنے والے ہوتے ہیں، اب وہ چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں، یا ان کے حالات جو ہے بہت زیادہ برے ہونے لگ جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. شاید ان کے ساتھ ہوا ہے میریکلز، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے صبر کو آزماتا ہے. ہماری عبادتیں یا ہمارا وظیفہ کرنا یا ہمارا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش کرتا ہے کہ ہم اپنے جو عمل میں کتنے سچے ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی ہمارا جو اعمال ہے وہ بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کی آزمائش کرتا ہے، کیونکہ ہم انسان بڑے ہی ناشکرے ہیں. ہم شکایت تو کر دیتے ہیں، ناشکری کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر معجزات کرتا ہے تو ہم شکر نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی ہے. میں آپ کو ایسی میریکلز اسٹوری شیئر کرتی ہوں. اب آپ استغفار کر رہے ہیں، کسی کی میریکلز اسٹوری میرے سامنے آ گئی، میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ اس کے ساتھ 2 دن میں معجزہ ہوا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 دن میں ہی معجزہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مہینے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑے، آپ کو سال 2 سال لگ جائیں، کیا پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز کب بہتر ہے. کسی کو بہت زیادہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے اور وہ استغفار کی کثرت کرنا شروع کیا یا 2 دن تہجد پڑھے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس بندے کی ابھی یہ ضرورت ہے، اس کو ابھی امیڈیٹلی یہ چیز کرنا ہے، اس کے لیے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہم مانگ رہے ہیں جو ہمیں وقت آنے پہ اگر ملے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرواتا ہے. تو ہمیں گیو اپ نہیں کرنا، ہمیں مایوس نہیں ہونا. عبادت تو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے ہوتی، لیکن ہم اپنے جو مطلب کے لیے بھی کبھی کبھی وظیفہ کرتے تو بھی ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، ہمیں کبھی بھی مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ مانگنے میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں نہ تو ہمیں ذلت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر ہم عاجزی کے ساتھ، اگر ہم ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو اور بلند کرتا ہے. ہم جب تک مانگتے رہتے ہیں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مانگی ہوئی چیز وقت آنے پہ دے دیتا ہے، یا پھر ہمارے اوپر سے کوئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر حال میں خیر کا ہی معاملہ کرتا ہے. تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم گیو اپ نہ کریں بلکہ ہم صبر کے ساتھ مانگتے رہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے حالات کو ضرور بدلے گا. تو میں آپ کو میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی تھی. یہ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میری امی جو ہے وہ پاکستان میں تھی اور وہاں پہ ان کے پاکستانی گھر میں جو ہے ان کی بجلی کا بل 80,000 روپیز آ گیا اور ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں. ان کی جو پینشن تھی بس ان کو وہی پینشن ملتی تھی اور 80,000 کے بل آنے پہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اتنے زیادہ پریشان ہو گیا کہ کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی سبب نہیں ہے، کیسے بنے گا، کیا ہوگا. یہ سارے مسئلے چل رہے تھے، بہت زیادہ گھر میں ٹینشن ہو رہی تھی. ان میں سے ایک بیٹی نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کرنا شروع کریں، آپ استغفار کی کثرت کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. تو دیکھیں یہاں پہ ان کی مدد آئی کیونکہ ان کو امیڈیٹلی اس چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے مدد کی. لیکن ہمارے کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو اگر ہم 2-4 مہینے بعد بھی سالو ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت وہ چیز بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیزیں کرتا ہے، بس ہم ہی ہے جو صبر کھو دیتے ہیں. تو استغفار کی کثرت کرنے کے لیے انہوں نے کہا اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کی انہوں نے. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسئلے کو کس کس طریقے سے حل کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کے 80,000 روپیز کا بل کسی اور نے بھر دیا. معجزہ یوں ہوا کہ ان کا جو بجلی کا بل تھا وہ کسی بھی صورتحال 80,000 سے کوئی نہ بھرنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کہیں سے کوئی ذریعہ ہے. اللہ نے یوں معجزہ کیا کہ استغفار کی کثرت کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بل کی ریڈنگ تھی وہ غلط آ گئی تھی. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ جلدی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ریڈنگ غلط آ جائے. لیکن ان کی جو ہے بجلی کے جو بل کی ریڈنگ تھی وہ غلط آ گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حکمت سے سدھروایا اور وہ 80,000 سے گھٹ کر ریڈیوز ہو کر 30,000 پہ آ گیا. اور پھر گھر والوں نے سکون اور چین کی سانس لی کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار سے کس طرح معجزہ کیا. تو اس طریقے سے معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یقین بہت کمزور ہے. ہم زندگی بھر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہے تو ہم فوری طور پہ چاہتے کہ ہم اللہ کو بس آرڈر کریں، نعوذ باللہ ہو جائے. ہم اللہ کو آرڈر نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے محبت سے مانگتے ہیں، پیار سے مانگتے ہیں، عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ کی محبت کو پہچان کر مانگتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں کر کے آپ اللہ سے مانگیں گے یقیناً آپ کا رب آپ کو ضرور مدد کرے گا. لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی معجزے ضرور کرے گا آپ کا رب، چاہے کسی بھی صورت حال میں ہو، کیسے بھی حالات آپ کی زندگی کے بدلے. لیکن آپ کا رب آپ کی اس برے وقت کو خوبصورت حالت میں ضرور بدلے گا. اس بات کا یقین رکھیں اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں اور دل سے توبہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں ضرور دور ہوں گی. تو ایسی ہی پیاری سی میریکل اسٹوریز اور موٹیویشنل باتوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.